السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے کہ ایرانی وزارت داخلہ اسکندر مومنی کی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ اسلام آباد آمد ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ پر وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری اور ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ان کا گرمجوش استقبال کیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے ایرانی وزیر داخلہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ خطے کے لیے اچھی خبر لائے ہیں۔ اس دورے سے دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی صورتحال میں اہم پیش رفت ہوگی۔ اسکندر مومنی نے کہا کہ اپنے بھائی محسن نقوی سے دوبارہ ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات فقید المثال ہے۔ پاکستانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی کا ہمیشہ مترف رہا ہوں۔ اپنے دورے کے دوران ایرانی وزیر داخلہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی اہم ملاقاتیں کریں گے۔ با توجه به اینکه هیئتی از وزارت کشور، وزارت نفت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی در این سفر حضور دارن، توسعه روابط دو کشور در ابعادی که ذکر شده هست. خب یک He is my brother and I'm very hopeful that whenever he comes he bring good news, so inshallah we will have good news. ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران سفارتی محاذ پر پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان اور قطر کی جانب سے بحران کے حل کے لیے مشترکہ مذاکراتی فارمولہ تیار کر کے واشنگٹن اور تہران کو بھیج دیا گیا ہے۔ تجویز میں 9 جولائی سے پہلے والی صورتحال بحال کرنے کی سفارش کی گئی ہے تاکہ تعطل کا شکار مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکیں۔ ایرانی ترجمان کے مطابق ثالثوں کے ذریعے موصول ہونے والی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بمباری جاری رہنے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان پردے کے پیچھے رابطوں کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان اور قطر کا امریکہ اور ایران کے لیے جوائنٹ روڈ میپ، 9 جولائی سے پہلے والی پوزیشن پر واپسی کی تجویز۔ جنگ کی ہولناکیوں کے درمیان ایک بار پھر سفارتی راستے تلاش کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ پاکستان اور قطر نے علاقائی شراکت داروں سے مشاورت کے بعد مشترکہ معاہدے کی تجویز پیش کی ہے۔ امن فارمولے کا بنیادی مقصد فریقین کو دوبارہ میز پر لانا ہے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت امریکہ ایران کی بندرگاہوں کی بندش ختم کرے گا، جبکہ ایران بھی آبدہ ہرمز میں جہازوں کی روک ٹوک کا فیصلہ واپس لے گا۔ اس کے علاوہ 9 جولائی کی جھڑپوں سے پہلے کی فوجی پوزیشن کو قائم کرنا پہلا قدم ہوگا۔ ایرانی عہدیدار نے برطانوی خبر رساں ادارے سے گفتگو میں بتایا کہ مذاکرات کاروں نے عبوری معاہدے کی بحالی کے لیے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ ثالثی کرنے والے ملک کشیدگی میں کمی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ واشنگٹن کے پیغامات ثالث ممالک کے ذریعے تہران پہنچائے گئے۔ کشیدگی کے باوجود سفارتکاری فعال رہی۔ ترجمان نے تنبیہ کی کہ جنگ کا دائرہ پھیلا تو ذمہ دار امریکہ ہی ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ امریکی فوج نے مسلسل نویں شب ایران کے جنوبی شہروں میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ سینٹکام کے مطابق کارروائیوں کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو لاحق خطرات کم کرنا ہے۔ ایران کی جوہری توانائی تنظیم نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے دارخوین جوہری پاور پلانٹ کے زیر تعمیر مقام پر بھی حملہ کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ میں پھر تیزی آ گئی۔ امریکہ کے تسلسل کے ساتھ فضائی حملے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے متعدد اہم عسکری اور ایٹمی اہداف پر یکے بعد دیگرے شدید فضائی حملے کیے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق ان حملوں میں جدید میزائل سسٹم استعمال کیا گیا اور ایران کی زیر تعمیر ایٹمی سہولیات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملے عالمی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے۔ دوسری جانب ایرانی حکام نے کہا کہ ان کے فضائی دفاعی نظام نے امریکی میزائل حملوں میں سے کئی کو ناکام بنایا، تاہم تبریز اور اصفہان کے علاقوں میں بجلی کا نظام مکمل بند ہو چکا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ حکام نے امریکی حملوں کا شدید رد عمل دینے کی وارننگ بھی دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران پر شدید حملہ کیا ہے۔ یہ کارروائی امریکی شہریوں اور فوجیوں کی ہلاکت کا رد عمل ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہلاک امریکی فوجی اس مقصد کے لیے لڑ رہے تھے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایران پر سخت حملے کیے جا رہے ہیں۔ یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کر رہے ہیں۔ فیصلہ سعودی عرب کی جانب سے یمن کے محاصرے کے جواب میں کیا گیا۔ گزشتہ دنوں حوثیوں نے سعودی عرب پر صنعا ایئرپورٹ پر فضائی حملے کرنے کا الزام عائد کیا تھا اور جواب دینے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائلوں سے حملہ کیا تھا جسے ناکام بنا دیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی اور سفارتی کوششوں میں پیش رفت کے توقعات کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔
برطانوی برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $90 سے کم ہو کر $88.09 فی بیرل پر آ گئی ہے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل $84 سے کم ہو کر $82.29 فی بیرل پر ٹریڈ کرنے لگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر تبدیلی کا پہلا بم گرا دیا گیا۔ اضافہ روپوں میں کمی پیسوں میں ہونے لگی۔ اوگرا حکومت سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ایک دن کے لیے 35 پیسے کی کمی کی گئی۔ ڈیزل مزید مہنگا، فی لیٹر قیمت میں ₹5.71 کا اضافہ ہوا۔ ڈیزل کی نئی قیمت ₹360.06 مقرر۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ₹315.80 ہو گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق نئی قیمتوں کا تعین اوگرا کی جانب سے کیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق کل رات 12 بجے ہوگا۔ کسی نے بلا وجہ کا سر درد کا نام دے دیا، کسی نے حکومتی کمائی کا ذریعہ قرار دے دیا۔ یومیہ پیٹرول کی حکومتی فیصلے پر شہریوں نے کیا رد عمل دیا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یار حکومت جو 33 پیسے کم کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ تھوڑی نہ۔ جو بندہ 100 روپے کا ڈلوا رہا ہے پیٹرول، اس کے بعد 33 پیسے کیا بچیں گے؟ 33 پیسے کی اوقات ہی نہیں ہے، 33 پیسہ تو چلتا ہی نہیں ہے۔ جب پیٹرول بڑھانے کی باری آتی ہے تو وہ 5، 10، 15 اس سے بھی زیادہ 17 روپے بھی بڑھتا ہے، 50-55 روپے بھی بڑھتا ہے، لیکن جب کم کرنے کی باری ہے تو پیسوں میں بڑھتا ہے۔ کہ جب پیٹرول کم ہوتا ہے تو پیٹرول کے جو مالکان ہیں وہ پیٹرول پمپ بند کر دیتے ہیں کہ پیٹرول کم ہو گیا ہے، اور جب پیٹرول بڑھتا ہے تو اسی طرح پیٹرول مالکان جو ہے پیٹرول 24 گھنٹے کھلا رکھتے ہیں اور اپنی مرضی کے حساب سے بیچتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ 35 پیسے ہمیں گفٹ ملا ہے۔ جب مہنگا ہونے پہ آتا ہے تو 135 روپے ہمارا پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، اور جب سستا ہونے پہ آتا ہے تو پیسوں میں ہوتا ہے، مطلب روپیوں میں سستا نہیں ہو رہا۔ آج 35 پیسے روزانہ سستا کر رہے ہیں، کبھی اوپر کر رہے ہیں، کبھی نیچے کر رہے ہیں۔ ظاہر ٹینشن تو ہونی ہے عوام کو۔ ملک میں موٹر سائیکلوں اور رکشوں کی فروخت نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ 19 لاکھ سے زائد موٹر سائیکلیں فروخت ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک میں 2 اور 3 ویلر سیکٹر کے کاروبار میں نمایاں اضافہ۔ مالی سال 2025-26 میں موٹر سائیکلوں کی فروخت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ موٹر سائیکلوں کی سالانہ فروخت 19,30,000 یونٹس رہی۔ موٹر سائیکلوں کی فروخت نے مالی سال 2021 کا ریکارڈ توڑ دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔